لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا صرف 13,000. اب 48,000 تھا تو اس میں سے 13,000 پہنچا ہے. اگر 1.5 لاکھ ٹن تھا تب اس میں سے 13,000 پہنچا ہے اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا. اور باقی جو کچرا ہے یا تو وہ 35,000 ٹن ہوگا یا وہ 1,15,000 ٹن ہوگا. 15 نہیں بلکہ 1 لاکھ منصوبہ پیش کیا گیا تھا. وزیر اعظم صاحب کراچی آئے اور کراچی میں اسی کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے 162 ارب روپے کراچی کے لیے اعلان کیا کہ جی کراچی میں ہم 162 ارب روپے کے منصوبے شروع کریں گے. اور وہ 162 ارب کہاں گئے اس کا کسی علم نہیں ہے. اور اس وقت جو بجٹ ہے وفاقی حکومت کا, وفاقی جو PSDP ہے جس میں ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں, اس میں کراچی کے لیے صرف 12 ارب روپے رکھے گئے. ان 12 ارب روپوں میں سے بھی 8.1 ارب روپے ان منصوبوں کے ہیں جو منصوبے نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے انہوں نے کراچی میں شروع کروائے تھے. تو 12 میں سے 8.1 ارب آپ نکال لیں تو صرف 3.9 ارب روپے اس وفاقی حکومت نے کراچی کے نئی منصوبے کے لیے رکھے ہیں. اور ایک اور انہوں نے کمپین شروع کی تھی کراچی میں, شاید آپ لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہوگا, چمکتا دمکتا کراچی. یہ غالباً جنوری میں انہوں نے شروع کی تھی اور بڑے جھاڑو واڑو لے کے اس طرح بیچ میں آ گئے, سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے وہ کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں بچے گا اور ہم سب کراچی کو صاف کر دیں گے. اور اسی چمکتا دمکتا کراچی میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ 300 RO پلانٹ ہم کراچی میں اپنے پیسوں سے لگائیں گے, اپنے پیسوں سے 300 RO پلانٹ لگائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ 300 RO پلانٹ بھی وہ 350 ڈیم جو بننے تھے خیبر پختونخوا میں اسی کی طرح کے ہیں. اس میں سے بھی ایک ڈیم نظر نہیں آتا اور اس میں شاید آپ کو 1 RO پلانٹ بھی نظر نہیں آتا ہوگا. لیکن آج وہ اسکیم کتنے دن چلی, کہاں چلی گئی, کسی کو کچھ نہیں پتا. پھر ایک یہ ابھی حالیہ دنوں میں کلین کراچی کمپین کے نام سے ایک اسکیم شروع ہوئی, چندہ بٹورنے والی, اس میں چندے لیے گئے, پتہ نہیں کتنا چندہ اکٹھا ہوا مجھے نہیں پتا. لیکن اس کے بعد وہ کلین کراچی کمپین جو ہے وہ کراچی کو گندا کرنے کی کمپین ثابت ہوئی اور آج بھی کراچی کے شہری اس کلین کراچی کمپین کا عذاب بھگت رہے ہیں, مصیبت جھیل رہے ہیں. اور ہمارے گلے میں وہ مصیبت آئی ہے کہ علی زیدی صاحب نے ایک جگہ یہ کہا کہ میں نے 1.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ کچرا نالوں سے نکالا ہے. وہ کلپ موجود ہے, میں یہ زبانی نہیں کہہ رہا ہوں, کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ ٹن. اب مجھے نہیں پتا کہاں تولا تھا, کس طرح کیا, یہ بتائیں. پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ 48,000 ٹن ہم نے نکالا ہے. اب 48,000 ٹھیک ہے یا 1.5 لاکھ ٹن ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ان 48,000 یا 1.5 لاکھ ٹن میں سے صرف 13,000 ٹن کیچڑ یا کچرا جو FWO نے, جو یہ کہتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا ہوں, FWO نے جو نکالا تھا بقول علی زیدی صاحب کے, فوج نے نکالا تھا بقول علی زیدی صاحب کے, وہ لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا صرف 13,000. اب 48,000 تھا تو اس میں سے 13,000 پہنچا ہے. اگر 1.5 لاکھ ٹن تھا تب اس میں سے 13,000 پہنچا ہے اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا. اور باقی جو کچرا ہے یا تو وہ 35,000 ٹن ہوگا یا وہ 1,15,000 ٹن ہوگا. 15 نہیں بلکہ 1,37,000 ٹن ہوگا. اگر 1,50,000 تھا تو وہ کراچی کے پارکوں میں, گراؤنڈز میں, سڑکوں میں اور جو ہمارے GTS ہیں وہاں پہ پڑا ہوا ہے, جو ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں. جو کراچی میں جو آپ نے کہا گندگی اچانک سے بڑھ گئی اور سب کچھ ہوا, یہ اس کا سبب بنا. اور وہ بھی اچانک آپ دیکھیں کہ 10-15 دن چلی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کلین کراچی کمپین کہاں گئی. یہ تو میں نے آپ کو سارا بتایا. اب ایک نئی کمیٹی سنائے بنائی گئی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بڑی جلدی میں ایک میٹنگ بلائی اور پھر میٹنگ بلا کے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے ایک میٹنگ کی اور آپ سنائے دوبارہ وہ گورنر صاحب سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کوئی اپنا منصوبے بنائیں گے, طے کریں گے. اب مصیبت یہ ہے کہ بھائی کراچی کو کون سی کمیٹی نے آگے جو ہے وہ منصوبے دینے اور کیا کام کرنا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کمیٹیوں شمیٹیوں کا ڈرامہ بند کریں, آپ کچھ نہ کریں. جو 162 ارب روپے کا آپ نے اعلان کیا نا, اس کے منصوبے اپنے بجٹ کے اندر ریفلیکٹ کر دیں اور اس میں ہمارا منہ بھی بند ہو جائے, کراچی کے شہریوں کو بھی تسکین ہو جائے. یہ کلین کراچی شروع کی کہ لگا یہ پیسے نہیں, ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے اور کھیل ختم. اسی طرح چمکتا دمکتا کراچی شروع کی, پیسے نہیں تھے, کھیل ختم. اسی طرح کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنائی, مجھے نہیں پتا اس کا کہاں تک پہنچے. یہی حشر جو ہے اس کمیٹی کا بھی ہونے جا رہا ہے. لیکن مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ آج صبح گورنر صاحب مزار قائد پہ آئے, وہاں پہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ صرف کہ کراچی میں کیونکہ ایک سے زیادہ ایجنسیز کام کرتی ہیں. ایجنسیز کا مطلب ہے کہ کینٹونمنٹس ہیں,
اور KPT ہے, ریلوے ہے, سول ایویشن ہے, بہت سارے مختلف ادارے میونسپل سروسز پہ کام کر رہے ہیں جو کسی ایک کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے کراچی کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ کمیٹی اپنی سفارشات بنائے گی کہ کس قانون کے تحت, کس قانون کے ذریعے یہ تمام جو اختیارات ہیں مختلف باڈیز کے, یہ کسی ایک جگہ یکجا کیے جا سکیں, اور اس کے بعد یہ کمیٹی سفارشات پیش کرے گی وزیر اعظم کو اور چیف منسٹر کو. اس کے بعد یہ کمیٹی ٹائم ختم ہو جائے گی. یہ جو گورنر صاحب نے فرمایا. لیکن جو فروغ نسیم صاحب نے کہا, جو میں نے تو پڑھا, پتہ نہیں انہوں نے پریس جاری کی تھی یا کوئی بات کی تھی, میں نے سنا نہیں, لیکن جو چھپا ہے مختلف جگہوں پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور خرم شیخ زمان کو جو میں نے سنا ہے ایک ٹی وی پہ, اس میں تو وہ سیوریج کے مسائل کی بات بھی کرتے ہیں, کچرے کی بات بھی کرتے ہیں, پانی کی بات بھی کرتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی بات بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنر صاحب کو بیچارے تو انہوں نے شاید سائڈ پہ لگا دیا, ان کو بتایا نہیں انہوں نے کہ یہ کمیٹی کیوں بنائی ہے. اگر گورنر صاحب کو ٹھیک بتایا ہے تو پھر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں جو کمیٹی کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, کمیٹی کے جو ممبران ہیں. تو تھوڑا سا اس میں کنٹراڈکشن بھی ہے کہ کراچی ٹرانسپورٹیشن انفارمیشن کمیٹی جو بنی اس میں MQ کی طرف سے غالباً فیصل صفداری صاحب تھے اور وسیم اختر صاحب تھے, اور یہاں پر بھی جو ہے MQ کی طرف سے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, اور خیر 6 لوگ انہوں نے لے لیے ہیں, سب کو برابر کر کے کیے, اور فروغ نسیم کو جو ہے انہوں نے اس کا سرایا. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ اگر آپ کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو یہ جو آپ کے 2-4 لوگ یہاں سے ان کی باتوں میں نہ لگیں. اگر کلین کراچی کمپین کی حقیقت وزیر اعظم کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی کو برطرف کر دیں گے, اپنی پارٹی سے نکال دیں گے. اس لیے کہ جو تباہی علی زیدی نے اس اسکیم اور کمپین کی وجہ سے کراچی میں پہنچائی ہے اس کا اندازہ انہیں نہیں, لیکن آج بھی وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کیا گل کھلائیں گے. تو یہ قانون اور آئین کی سمجھ سے بالکل ماورا ہیں, تو کچھ نہیں پتا ان کے, جو خاص طور پہ PTI کے جو لوگ ہیں. فروغ نسیم صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے, خیر وہ آئین کو بھی سمجھتے ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ایک آدمی سمجھدار ہونا لگا تو دیا, لیکن اس کو گراؤنڈ ریلیٹیز کا نہیں پتا, ان کو پالیٹکس کا نہیں پتا کہ لوگوں کے ایشوز کیا ہیں. تو یہ کراچی پہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور دوسری اس کی جو میں سمجھتا ہوں افسوسناک پہلو ہے کہ آپ صوبائی حکومت کو بالکل ایک طرف آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ہم خود ہی فیصلے کریں گے, خود ہی بنائیں گے. یہی کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں ہوا, یہی کلین کراچی میں انہوں نے خیر وہ بعد میں آگے کہا کہ مدد کریں, کر دی, لیکن جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پوچھتے ہیں. یہ بات ان کی سمجھ میں ہونی چاہیے کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ صوبائی حکومت کی مرضی اور اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ جتنی ڈیولپمنٹ کراچی میں کرنا چاہیں آپ کو دروازے سے گزرنا پڑے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا پروونشل گورنمنٹ. اگر اس دروازے سے آپ نہیں گزریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے. آپ کو بھلے پیپلز پارٹی پسند نہ ہو, مراد علی شاہ نہ پسند ہو, سعید علی صاحب نفرت کرتے ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا, اور ہم جیسے ورکرز کو, شہرا کو, یہ جو افساد بیٹھے ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری حکومت میں موجود ہے, ہمارے پاس شامل, ہماری ذمہ داری ہے حکومت, تو ہمارے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ایک یہ